اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا یہ پیج تربیت اولاد کے حوالے سے ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اسلام کی بیسک باتیں بچوں تک پہنچ جائیں، ایسے بچوں تک جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں کوئی مدرسہ نہیں ہے اور جہاں سے انہیں بیسکس کی تعلیم نہیں ملتی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا اس کلپنگز کے ذریعے سے ان بچوں تک بیسک نالج پہنچائیں، اور اسی کوشش میں ہم نے اصول دین اور فروع دین پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلا۔ اب ہسٹری آف انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جناب آدم کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے، جناب ادریس کے بارے میں گفتگو کر چکے، اور جناب نوح کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج جناب نوح کے بارے میں کچھ اور معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے دو طرح کے انسان اس دنیا پہ رہتے چلے آئے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے، ایک وہ جو شیطان کے بندے، اور سدا ان دو میں جو ہے نا تکرار ہوتی رہی ہے۔ اور اگر کثرت کے حساب سے دیکھا جائے تو نیک لوگوں کی تعداد کم رہی ہے اور برے اور برائیوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہر دور میں نیکی کا ایک ریکگنیشن ہوتا رہا، اور نیکوکاروں کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کے پیغامات پہنچتے رہے، اور وہ جو برائی کی طرف تھے ان کو نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ جناب آدم کے کئی سال بعد جناب نوح تشریف لائے۔ پھر جناب نوح نے اپنی قوم کو جب اس حالت میں دیکھا کہ اس میں بہت سے ایسے ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں، ظلم چاروں طرف بڑھنے لگا، تو جناب نوح نے آواز لگائی، ایک آواز اٹھائی کہ دیکھو یہ جو تم کرتے ہو غلط ہے، اللہ کو مانو، وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، وہ تمہارے خالق نہیں ہو سکتے، بلکہ کائنات کا خالق کوئی اور ہے، اسے خدا کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں۔ جناب نوح کی دعوت پر کوئی کان نہیں دھرتا رہا، یہاں تک کہ جناب نوح 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب تھک ہار کے جناب نوح نے بد دعا کی تو اللہ نے ان کی بد دعا سن لی اور عذاب آیا۔ اور جب عذاب آیا تو اس حالت سے کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، چاروں طرف سے چشمے پھوٹنے لگے، آسمان سے بارش بہت تیز چلنے لگی، پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر نوح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہتے رہے کہ ابھی موسم خراب ہے، پھر موسم صحیح ہو جائے گا، لیکن جب دنیا ڈوبنے لگی تو جناب نوح نے آواز دی، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ جنہوں نے ان کے اوپر ایمان لانا تھا اور لا چکے، وہ تو کشتی میں آ گئے، وہ 80 افراد تھے۔ بہرحال جب کشتی چلنے لگی، اس کے بارے میں ایک دلچسپ
واقعہ رسول اللہ کے دور میں بھی پیش آیا تھا۔ ایک شخص چنگھاڑتا ہوا جناب رسول اللہ کی طرف بڑھنے لگا، لوگ گھبرا کے ہٹنے لگے، پرہیبت چہرہ، خطرناک قسم کی ڈیل ڈول، لوگ پریشان ہو کے ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ کہا کہ میں تلاش میں آیا ہوں کہ تم میں محمد کون ہے۔ جلدی سے لوگوں نے بتایا وہ جو سامنے کھڑے وہ ہے محمد عربی۔ وہ قریب آیا، آنے کے بعد ایک عجیب زبان سے رسول اللہ سے گفتگو کرنے لگا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ایسی زبان میں گفتگو کر جو سب کو پتہ چلے۔ تو اس نے فصیح عربی میں کہا کہ سرکار میں آپ کے انتظار میں تھا اور اتنے عرصے سے انتظار کرتا رہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جناب نوح کے دور کا جو ہے نا جن ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑا بنایا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کیا، چھوٹے سے چھوٹا کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا اپنے آپ کو۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی خدمت میں آنا ہو تو چھوٹا بن کے انسان آئے تو اسے عزت ملتی ہے، بڑا بن کے جو جاتا ہے اسے عزت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ سرکار میری ایک گزارش ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کو کھول دیجئے، کیا تو اپنا واقعہ بیان کر۔ کہ جب نوح کا طوفان آیا اس وقت چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، حتیٰ کہ پوری دنیا ڈوب گئی تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک کشتی ہے جو چل رہی ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا ڈوب چکی تھی تو مجھے کمر تک پانی آیا تھا۔ اب اندازہ لگایا وہ کتنا اونچا پورا تھا۔ اس نے کہا مجھے شرارت سوجی، میں نے چاہا کہ ان اللہ والوں کو پریشان کروں، میں نے پانی پہ اپنے ہاتھ سے ضربیں مارنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ضربوں کی وجہ سے اور لہریں بڑی ہونے لگی اور تلاطم برپا ہونے لگا۔ نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے فریاد کرنا شروع کیا، یا نبی اللہ ہم تو آپ کے بھروسے پہ آ گئے، اب اس جنات سے ہمیں کون بچائے گا؟ جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، جبرائیل نے آن کے کہا کہ نوح واسطہ دو۔ کہ کیسا واسطہ؟ کہ اے مالک تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ۔ بہرحال جناب نوح نے واسطہ دے کے دعا کیا، جناب نوح کی دعا قبول ہوئی۔ اب وہ جنات کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پانی پر ایک گھوڑا سوار چلا آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اس نے ایک ہاتھ سے پانی پر ایک ضرب ماری اور کہا تھم جا، طوفان رک سا گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، بہت مغرور ہے، اپنے زلف کے ایک بال سے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا۔ بال بہت کمزور چیز ہوتی ہے، کہتا اس نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کہا کہ جس سے تجھے ممکن ہو کہ جا کھلوا لینا۔ میں نوح کے پاس گیا، نوح نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ انتظار کر، دوسرا نبی آیا، تیسرا نبی آیا، سب نے کہا آخری نبی کا انتظار کر۔ اب مجھے پتہ چلا آپ تشریف لا چکے ہیں تو پھر میں چلا آیا، سرکار میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ گھبرا کے پریشان ہونے لگا۔ رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس کی نگاہ ایک آنے والے جوان کی طرف تھی، دیکھا کہ سامنے سے علی مرتضیٰ چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہ یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا گھبرانا نہیں۔ مولا قریب میں آئے، مولا مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی تم نے اس کے ہاتھوں کو باندھا ہے؟ کہا ہاں رسول اللہ، بہت مغرور تھا تو میں نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کام کیے، کہ اس کے ہاتھوں کو کھول دوں۔ کہ ٹھیک ہے سرکار میں کھول دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مولا کائنات آگے بڑھ رہے ہیں کھولنے کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا رک جاؤ یا علی، ابھی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تمہاری شرط پوری ہو گئی، میری بھی ایک شرط ہے، جب تک کہ یہ علی ولی اللہ نہ کہے اس کے ہاتھوں کو نہ کھولنا۔ مولا مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے ہو فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔
تو علی نے اس کے ہاتھ کھول دیے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے، محمد رسول اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے. جب علی ولی اللہ کہا تو ہاتھ کھل گئے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے بار آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کو آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے، اور رمضان کا مہینہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. امام کے ظہور میں تعجیل عطا کرے. ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے. بس اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.